بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کوثر کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر میں عددی معجزے نے ہی مجھے حیران کر رکھا ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے الفاظ 10 ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، لیکن اس پر جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں اور سورہ کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں۔ سورہ کوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حرف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف ر پر ہوا ہے، جو کہ حروف ہجا میں 10واں حروف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف ر پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخر میں ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ وہ در حقیقت قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، جو کہ ایک سطر پر مشتمل ہے، میں آیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑی سورتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، آمین یا رب العالمین۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لوگ صبح کو بیدار ہوتے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو یہ پوچھتے، گزشتہ رات کون کون قتل کیا گیا، کس کس کو کوڑے لگے۔ ولید بن عبد الملک مال جائیداد اور عمارتوں کا شوقین تھا۔ اس کے زمانے میں لوگ صبح ایک دوسرے سے مکانات کی تعمیر، نہروں کی کھدائی اور درختوں کی افزائش کے بارے میں پوچھتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کھانے پینے اور گانے بجانے کا شوقین تھا۔ اس کے دور میں لوگ اچھے کھانے اور رقص اور ناچنے والوں کا پوچھتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آیا تو لوگوں کے درمیان گفتگو کچھ اس قسم کی ہوتی تھی، تم نے قرآن کتنا یاد کیا، ہر رات کتنا ورد کرتے ہو، رات کو کتنے نوافل پڑھے۔ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عوام اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پاکستانی عوام صبح ہوتے ہی یہ تبصرے کرتی ہے، کرپشن، ظلم، ناانصافی، بدامنی، بجلی، گیس، پٹرول، آٹا، چینی، دال، چاول، گھی، کھاد، ادویات مہنگے ہو گئے ہیں، آج فلاں اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آج فلاں حکمران اتنے ارب کی کرپشن میں نیب کو مطلوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ حافظ۔